اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی گزارش ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک اور شیئر کریں۔ ناظرین محترم، اسے کاپی پر نوٹ کر لیں، یہ آپ کے بہت کام آئے گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعہ کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانا کھانے کے بعد برتن کو انگلی سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جذام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعہ کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر درود و سلام بھیجے گا اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتے۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے وہ اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کامل کے ساتھ اللہ کے سپرد کر دی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق نہیں ملتی۔ جو دن کو گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائیں تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشوراء کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتا ہے۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضائے حاجت کے وقت فلش پر تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس، جنون اور جذام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا شخص جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ بریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشوراء کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے، کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنتے نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا
وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ بچوں کے دانتوں اور مسوڑوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا، اللہ اسے شہادت کی موت ہی عطا کرے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا، اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی، اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمہ طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہجکی پر کلمہ پڑھے گا، اللہ اسے موت کے وقت کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ سب سے پہلے سورہ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا، آپ کا ہمزر آپ کو ٹھیک وقت پر جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کا کہیں، اگر وہ نہ جائے تو پھر اسے مارو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد، ان جانوروں کو کبھی نہ مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا، اس کی شادی جلد ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ آپ کو ہماری آج کی معلوماتی ویڈیو اگر پسند آئے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں۔